معزز سامعین، باوقار علماء اہل سنت، پردے میں رہ کر سماعت فرمانے والے اسلامی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آپ بیس کم کر دیجئے گا، تقریر بہت زیادہ ایک کو بھی نہیں چاہیے، کچھ دیر ہی تقریر ہوگی، اور یہاں سے وہاں تک جو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میلاد ہی کے لیے بیٹھے ہیں تو برائے مہربانی بات مانی اور آ جائیے یہاں، اور اگر میلاد سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں تو مہربانی کر کے نظر سے دور چلے جائیے۔ جی، اگر میلاد سننے بیٹھے نوجوانوں آ جائیے یہاں، اگر خالی ہے بچے ہیں آئیے، آپ آئیے۔ اگر میلاد نہیں سننا ہے تو بہت دور چلے جائیے، اگر سننا ہے تو محفل میں آئیے۔ 5-6 منٹ سنیے، لیکن قریب سے سنیے، سنانے والے کو بھی ٹھیک لگے، سننے والے کو بھی ٹھیک لگے۔ جن کا من نہیں ہے سننے کا ایک دم بالکل جا سکتے ہیں، پٹک کے کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ یہاں کرسی خالی ہے، ادھر 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 اٹھیے اٹھیے، چلو کرسی خالی ہے بھائی۔ یہ اچھا ہوا، بھارت کے نقشہ سے بھی خطرناک نقشہ بنا ہوا تھا، ایک ادھر ایک ادھر، 4 ادھر 5 ادھر، کوئی سبحان اللہ بول رہا ہے، کوئی خاموش منہ ٹک ٹک دیکھ رہا ہے، اچھا نہیں لگتا۔ نبی کی محفل ہے نا، آقا کی محفل جہاں پہ سجتی ہے، یہ قسمت کی بات ہے کہ ان کی محفل میں کچھ دیر لوگوں کو بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی جنت کی کیاری سے گزرو تو تھوڑا چر لیا۔ جنت کہاں ہے ہم نے دیکھا ہے کیا؟ نہیں دیکھا، مگر نبی فرماتے جنت کی کیاری سے جب تم گزرو، جب جنت دیکھا نہیں تو جنت کی کیاری کے بغل سے کیسے گزری؟ جب حدیث کی تفسیر سے پتہ کیجئے تو چلے گا، نبی فرماتے ہیں جنت کی کیاری سے گزرو کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ نبی کے نام کی محفل سجائی جاتی ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہو جایا کرتی ہے، اور جب یہاں سے گزرے چر لیا کریں، مطلب کیا؟ کوئی گھاس
اور پتے کھانے والے نہیں، چر لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو دین کی باتیں ہو رہی ہے وہ کچھ سیکھ لیا ہے۔ یہ ہے کہ جب جنت کی کیاری سے گزرے تو اس محفل کو عام فہم محفل مت سمجھیے، نبی فرما رہے ہیں جنت کی کیاری ہے یہ، تو ہے یقیناً یہ جنت کی کیاری ہے۔ اگر کوئی دنیا دار کہتا تو ہم یوں ہی ٹال دیتے، مگر اگر مدینے کے مختار کا رہے تو دلوں سے مان لینا چاہیے۔ اسی لیے نبی کی محفلیں جب جب سجتی ہے دین کی باتیں ہوتی ہے، اور یہ مصطفیٰ کی بات دین کی باتیں سیکھنے اور سکھانے کی جگہ ہے۔ ہمیں یہ موقع کہاں مل پاتا ہے کہ اپنے امام صاحب کو لا کر کے بیٹھائیں یا ان کے پاس جائیں اور ہم یہ کہیں کہ حضور الحمد شریف کی تفسیر بتا دیجئے، ان کا معنی کیا ہے وہ بتا دیجئے۔ اتنا موقع کہاں مل پاتا؟ بڑی مشکل سے جمعہ کے دن ایک وقت موقع ملتا ہے، آدھا گھنٹہ، تو انسان جاتا ہے کب؟ جب خطبہ پڑھ رہا ہے امام، اس وقت نماز 2 رکعت پڑھے گا امام کے پیچھے، پھر اتنی تیزی کے ساتھ بھگتا ہے لگتا ہے اس کو کہیں قید پنجڑے میں بند کر کے رکھا گیا تھا۔ تو پھر موقع کہاں ملا؟ نہ امام سے مل پائے، نہ کچھ باتیں سن پائے، تو سیکھیں گے کیا؟ اسی لیے 60 سال عمر ہو جاتی ہے مگر پھر بھی وضو میں کتنی چیزیں فرض ہے ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ 50 سال عمر ہو جاتی ہے مگر نماز میں کیا کیا چیزیں ضروری ہے، فرض ہے، شرط ہے، ہمیں معلوم نہیں چلتا ہے۔ کب سجدہ سہو کسے کہتے؟ نماز پڑھیں گے تو کب انسان پر سجدہ سہو واجب ہے، یہ چیز ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان محفل سے بھی دور، نماز علماء سے بھی دور ہو جاتے ہیں، جمعہ میں وقت نکالتے ہیں، ہر کام بند ہے، کس لیے؟ کیا جمعہ ہے اس لیے، مگر جمعہ کے نام سے کام بند کر کے صرف گوشت کھا کے برباد ہے مسلمان، ہے نا؟ 2 رکعت پڑھے گا تیزی کے ساتھ، آیا ہاں تب تک یہاں پہ گھر میں گوشت بریانی بن کر کے تیار ہے، کھاؤ، پھر مارکیٹنگ کرنے نکل جاؤ۔ جمعہ کے دن مارکیٹنگ اور کھانے پکانے کے لیے ہم نے بنا دیا، مگر یہ جمعہ کا دن جو ہے یہ صرف گوشت ملیدہ پلیدہ اور بریانی کے لیے، مارکیٹنگ کے لیے نہیں، جمعہ کا دن عبادت کے لیے بنا ہے، خاص کر عبادت کے لیے بنا ہے۔ جس دن کو عبادت کے لیے بنایا تھا اس دن کو ہم نے مارکیٹنگ کا دن بنا دیا، تب جا کر کے اسکول والوں نے جمعہ کو پڑھائی شروع کر دیا اور اتوار کو چھٹی کر دیا۔ جانتا ہے کہ مسلمان جمعہ تو پڑھتا ہے نہیں قاعدے سے، تو کیا ضرورت ہے جمعہ کے دن اسکول کھول بند رکھنے کی؟ چلو اس دن کم سے کم اسکول چالو کر دیں۔ ہم نے بچا نہیں پایا اس لیے کہ ہم توجہ نہیں دیتے کہ جمعہ کے دن کرنا کیا چاہیے۔ اسی لیے انسان، ابھی حضرت علامہ و مولانا محبوب صاحب قبلہ یہ ماحصل بیان کر گئے کم وقت میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس مذہب اور جس دین کو پیدا فرمایا اور پسند فرمایا وہ پسندیدہ دین اللہ کا مذہب اسلام ہے۔ میں نے توفیق لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 18,000 مخلوق کو پیدا فرمایا، اور ان 18,000 میں جس کو سب سے اچھا، سب سے حسین، خوبصورت، ویری نائس بنا کر پیدا فرمایا وہ حضرت انسان ہے۔ اللہ نے سب سے اچھا، سب سے بہترین انسان کو پیدا فرمایا، انسان کو بنایا، اور اس انسان کو سب سے خوبصورت، تمام سے خوبصورت، ہم چاند کو دیکھتے تو کہتے چاند کتنا خوبصورت ہے۔ سورج جس وقت صبح کو نکلے اس وقت سورج کی لالی دیکھیے، آپ کو لگے گا اس کی خوبصورتی میں گم ہو جائیں۔ آپ باغیچے میں چلیے جہاں پہ پھول کھلے ہوئے ہیں،
اس پھولوں کی رنگت کو دیکھیے، مست ہو جانے کو جی چاہے گا۔ ان سترنگیوں کو دیکھیے، لے گا دل فدا کر دے اس پر۔ مگر سنو مسلمانوں، اس چاند کی چاندنی سے بھی زیادہ خوبصورت، سورج کی روشنی سے بھی زیادہ حسین، ستاروں کی جھلملاہٹ سے زیادہ بیوٹیفل اگر اللہ نے کسی کو بنایا تو سب سے زیادہ خوبصورت حضرت انسان کو بنایا ہے، ہمیں اور آپ کو بنایا ہے۔ اس خوبصورتی کی راز کیا ہے؟ یہ خوبصورتی کیا؟ انسان گورا رنگ والا اس لیے خوبصورت نہیں، انسان کے پاس دو پاؤں اس لیے خوبصورت نہیں، انسان کے پاس دو آنکھیں اس لیے خوبصورت نہیں، انسان کے پاس دو ہاتھ پکڑنے کے لیے اس لیے خوبصورت نہیں، انسان کے پاس بولنے کے لیے زبان ہے اس لیے خوبصورت نہیں۔ خوبصورت انسان اچھے لباس کی وجہ سے نہیں، خوبصورت انسان اچھے رنگ کی وجہ سے نہیں، خوبصورت انسان اچھے مکان کی وجہ سے نہیں، انسان خوبصورت اچھے کپڑے کی وجہ سے نہیں۔ خوبصورت انسان وہ ہے جن کے پاس مصطفیٰ کا کریکٹر ہے، جو نبی کی اداؤں کو اپنا لے گا، دنیا میں بھی خوبصورت، آخرت میں بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے سب سے حسین اور خوبصورت بنایا، وہ آج انسان اگر روڈ چوراہے پہ جا کر کے بدتمیزی کر کے خود بد اخلاق و بدصورت بن جائے تو اس میں کس کا قصور ہے؟ کس کا قصور ہے؟ ہمارا اپنا قصور ہے۔ جس طرح سے حسن اللہ نے دیا ہے اور جو خوبصورتی سے نوازا ہے، اس چیز کو کم سے کم بچانا چاہیے، بچانا چاہیے۔ ہر انسان کچھ نہ کچھ بننا چاہتا ہے۔ اب غور کیجئے، ہر انسان کچھ نہ کچھ بننا چاہتا ہے۔ کوئی بہت امیر دولت والا بننا چاہتا ہے، پڑھنے والا بچہ ہو تو کوئی بہت اچھا انجینئر بننا چاہے گا، کوئی بہت بہترین ڈاکٹر بننا چاہے گا، کوئی پروفیسر بننا چاہ رہا ہے۔ کچھ نہ کچھ سب کے من میں ایک خیال ہے، لیکن جو چیز جس کو بننا ہو وہ اپنے سامنے ایک کامیاب انسان کی تصویر رکھتا ہے ذہن میں۔ اگر اچھا ڈاکٹر بننا ہے، ایک بڑے ڈاکٹر کا خیال دل میں بساتا کہ میں اس کے طرح بنوں گا۔ اگر بڑھیا انجینئر بننا ہے تو ایک اچھے انجینئر کی تصویر ذہن میں بساتا کہ میں اس کے طرح انجینئر بنوں گا۔ اگر بڑھیا جج بننا ہے، کہتا میں فلاں جج کی طرح میں جج بنوں گا، فلاں وکیل کی طرح میں بنوں گا، فلاں منسٹر کی طرح بنوں گا۔ لیکن انسان ذرا ذہن کو قریب کیجئے، آپ جس کے طرح بننا چاہتے ہیں آپ اس کی تصویر ذہن میں بساتے، اور اس اعتبار سے آدمی جب محنت کرتا ہے تب اس مقام پہ جا کر کے کھڑا ہوتا ہے تو ایک دن آتا ہے تو دنیا والے اس کو جج صاحب یا منسٹر صاحب یا IPS صاحب، آفیسر صاحب، وکیل صاحب کہہ کر کے بلاتے ہیں۔ مگر ذرا توجہ سے سنیے، انسان محنت کرے گا ڈاکٹر بن جائے گا، انسان محنت کرے گا جج بن جائے گا، انسان محنت کرے گا تو وکیل بن سکتا ہے، انسان محنت کرے گا پروفیسر بن سکتا ہے، انسان محنت کرے گا دنیا میں کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ مگر سنو، صرف ڈاکٹر بن جانا کافی نہیں رہے گا، صرف جج بننا کافی نہیں رہے گا، صرف انجینئر بننا کافی نہیں ہوگا۔ جس جگہ پہ انسان ایک ڈاکٹر بنا ہو تو صرف ڈاکٹر بنے گا تو زمانے والے تمام مریضوں کے پیسے لوٹ کر کے کھا جائے گا۔ اگر انسان صرف جج بنے گا، تمام گنہگاروں کے دولت کو ہڑپ کر کے اپنی بلڈنگیں تیار کر لے گا۔ انسان صرف وکیل بنے گا تو تمام مجرموں کے پیسے لوٹ کر اپنی عمارت کو بلند کر لے گا۔ مگر سنو، انسان ڈاکٹر اپنی جگہ، انجینئر اپنی جگہ، پروفیسرنگ اپنی جگہ، جسٹس اپنی جگہ، یہ سب کچھ اپنی جگہ رکھو۔ انسان سب کچھ بننا، مگر اچھا انسان کون بنے گا؟ ڈاکٹر تو آسانی کے ساتھ بن سکتا ہے، اچھا انسان آسانی سے نہیں بنا سکتا ہے۔ وکیل تو آسانی کے ساتھ بن جائے گا، اچھا انسان اپنی آسانی سے نہیں بن سکتا ہے۔ تو بنے گا کیسے؟ اچھا ڈاکٹر کو دیکھو گے تو ڈاکٹر بنو گے، انجینئر کو دیکھو گے تو انجینئر بنو گے، پروفیسر کو دیکھو گے تو پروفیسر بنو گے۔ اور اگر اچھا انسان بننا ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کو دیکھ لو، ان کی زندگی
زندگی کا جواب نہیں. مصطفیٰ اٹھے تو رب کائنات، مصطفیٰ جس جگہ میں قدم رکھتے تو رب کائنات قسمیں کھاتا ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے سنو مجھے اس شہر کی قسم جہاں پہ مصطفیٰ نے قدم رکھ دیا ہے. مصطفیٰ جب اپنی زبان سے بولتا ہے تو رب کائنات پکار کر کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو وحی یوحی. ارشاد فرماتا سنو جب مصطفیٰ بولتا ہے تو مصطفیٰ کی زبان ہوتی ہے، بولی رب کائنات ہوتی ہے. جب مصطفیٰ دیکھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. سنو یہ مصطفیٰ کی آنکھیں ہیں جو بیٹھے مدینے میں مگر عرش اعظم کو بھی دیکھ لیا کرتا ہے. انسان ہر کچھ بن سکتا ہے اور جو بننا ہو اس کے لیے اس کی تصویر ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. اگر اچھا انسان بننا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کو زندگی تصور میں لانا